سونے جاگنے کی سنتیں اور آداب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیند بھی ایک طرح کی موت ہے۔ جب بھی ہم سونے لگیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ ہی نہ کھلے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی سوتے نہ رہ جائیں۔ لہٰذا روزانہ سونے سے پہلے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم سنت کے مطابق دعائیں وغیرہ پڑھ کر سوئیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں سونے کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو ہی جائے گا۔ اب سونے اور جاگنے کے بارے میں سنتیں اور آداب وغیرہ بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1، سونے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر بستر کو 3 بار جھاڑ لیں تاکہ کوئی موذی شے یا کیڑا وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ نمبر 2، سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینا سنت ہے: اللہم بسمک اموت و احیا۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں۔ نمبر 3، الٹا یعنی پیٹ کے بل نہ سوئیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالی نے پسند نہیں فرمایا۔ نمبر 4، دائیں کروٹ لیٹنا سنت ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنی خوابگاہ پر تشریف لے جاتے تو اپنا سیدھا ہاتھ مبارک سیدھے رخسار شریف کے نیچے رکھ کر لیٹتے۔ نمبر 5، قرآن مجید کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ پاؤں پھیلائے جائیں، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کریں، نہ یہ کہ خود اونچی جگہ پر ہوں اور قرآن مجید نیچے ہو۔ ہاں، اگر قرآن پاک اور مقدس طورے وغیرہ اونچی جگہ ہوں تو اس سمت پاؤں کرنے میں مذائقہ نہیں۔ نمبر 6، کبھی چٹائی پر سوئیں تو کبھی بستر پر، کبھی فرش زمین پر ہی سو جائیں۔ نمبر 7، جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں کم سونے اور سنت کے مطابق سونے کی توفیق مرحمت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔